کی ہے. آپ تمام سے صرف یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آنے والے اسمبلی کے انتخابات میں میں پھر سے اپنی بات کو دہرا رہا ہوں کہ جہاں پر مجلس کے امیدوار رہیں گے وہاں پر آپ کو مجلس کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے کام کرنا ضروری ہے. جہاں پر مجلس کے امیدوار نہیں ہوں گے اور جہاں پر ایک ایسا امیدوار ہوگا جس نے مجلس کے ذمہ داروں کو تکلیف دی ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. جہاں پر مجلس کا امیدوار نہیں ہوگا تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کل جو مجلس نے فیصلہ لیا ہے اس پر آپ کو عمل کرنے کی اور اس پر کام کرنے کی میری آپ سے گزارش ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر بزرگ لوگ بیٹھے ہیں جن کو ایک سیاسی تجربہ حاصل ہے وہ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ جب کبھی بھی آندھرا پردیش اس وقت کے آندھرا پردیش میں کانگریس کی حکومت رہی خاص طور سے ریاست تلنگانہ اب جو ریاست اس وقت کا جو حصہ تھا یہ ہمیشہ فسادات کی لپیٹ میں تھا. یہاں پر ہمیشہ ایک تناؤ کا ماحول رہتا تھا دونوں فرقوں میں دونوں مذہب کے لوگوں میں اور ہمیشہ ہم یہ دیکھتے رہے کہ اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے. میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ دوبارہ وہ فرقہ پرستی کا ماحول اٹھے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آج بھی فرقہ پرستی ہے کل بھی رہے گی مگر یہ جو فرقہ پرستی ہے اس کو موجودہ حکومت کی تائید نہیں ہے. وہ جو فرقہ پرستی تھی اس کو اس وقت کی حکومت کی تائید تھی. ذہنی طور پر لوگ فرقہ پرست ہو سکتے ہیں مگر اگر برسر اقتدار جماعت خود فرقہ پرستی کو فروغ دیتی ہے تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اور یہ آپ اور ہم نے دیکھا جب کانگریس کی حکومت رہی اس وقت کے ریاست آندھرا پردیش میں. تو اس بات کو ہم کو اپنے سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور مجلس نے فیصلہ یہ لیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوں. میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے جماعت کے ذمہ دار لوگ ہیں. آپ کو اور ہم کو مل کر ہمارے سیاسی مقصد اور ہمارے سیاسی فیصلے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس فیصلے کو ہم کو کامیاب اور کامران کرنا ہے. میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اور کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سیاسی فیصلے میں اللہ اس میں برکت دے اور اللہ اس میں ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم کو اس پر محنت کرنا ہے اور اس نے اتفاق یہ ہے کہ اسمبلی کے الیکشن ہوں گے اور پھر اس کے 3-4 مہینے کے بعد پارلیمنٹ کے انتخابات بھی ہوں گے. تو ہم کو ایک ایسا فیصلہ لینا ہے جس سے مجلس اتحاد المسلمین طاقتور ہو, مجلس اتحاد المسلمین کی اہمیت اور خصوصیت میں اور اضافہ ہو اور تمام سیاسی پارٹی جان جائے کہ بغیر مجلس اتحاد المسلمین کی تائید کے نہ وہ اسمبلی کا الیکشن جیت پائیں گے نہ پارلیمنٹ میں کامیابی ان کو ملے گی. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر مجلس نے فیصلہ لیا ہے اور مجھے جو معلومات مل رہی ہیں ہو سکتا کہ 10 اکتوبر تک شاید الیکشن کا نوٹیفیکیشن تلنگانہ کا آ سکتا ہے اور پھر اگر آئے گا تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ نوٹیفیکیشن آنے کے 40 دن کے بعد حق رائے دہی یا الیکشن ہوتا ہے. تو اس پر بھی ہم کو اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ دوران الیکشن اگر کہیں پر بھی جہاں پر مجلس کا امیدوار نہیں ہوگا اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آنے سے یا میرے وہاں پر مجلس کا جلسہ کرنے سے اگر ہم اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں
تو میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ فوراً بتائیے. ظاہر ذمہ داری رہے گی. راجستھان میں بھی الیکشن ہوگا, وہاں پر بھی ہم امیدوار کھڑا کرنے جا رہے ہیں. ان کی کامیابی کے لیے بھی آپ دعا فرمائیے. تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ سے بات کہنا تھا. مہاراشٹرا کے سلسلے میں مہاراشٹرا کے بھی ذمہ دار لوگ آئے ہوئے ہیں. مہاراشٹرا میں تو الحمدللہ کام چل رہا ہے. ڈاکٹر غفار قادری صاحب, امتیاز جلیل صاحب, پوری مجلس کی ٹیم لگی ہوئی ہے. مگر ابھی کیونکہ ہمارے سامنے تلنگانہ اور راجستھان کے اسمبلی انتخابات ہیں, تو فوراً مہاراشٹرا میں جا کر میں مجلس کے کاموں میں آپ کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا ہوں. فی الوقت کے لیے 1 مہینہ 1.5 مہینے کے لیے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی مہاراشٹرا میں اور زور و شور کے ساتھ مجلس یہ کام کرے گی. ایک اور اہم بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حالیہ پارلیمنٹ کے سیشن میں مودی حکومت نے ایک قانون کو لایا, بل کو لایا, اس کو قانون کی شکل دے دی. اور وہ یہ تھا کہ خواتین کو 33% حصہ ان کو ایوان لوک سبھا میں اور ریاست کی اسمبلیوں میں ملنا چاہیے. قانون بنایا گیا. مجلس اتحاد المسلمین خواتین کے تحفظات کے خلاف نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین اس بات کی مخالفت کر رہی ہے کہ جب یہ قانون آپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ لوک سبھا میں اور ایوان اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی بڑھے. جب خواتین کی نمائندگی کو بڑھانے کے لیے آپ قانون بنا رہے ہیں تو اس میں آپ اس طبقے کو جو ہمارے ملک کی آبادی میں ان کا حصہ 50% سے زیادہ ہے بیکورڈ کلاس کا, آپ ان خواتین کو کوٹا نہیں دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جو مسلمان ہیں جن کی نمائندگی ہر پارلیمنٹ کے الیکشن میں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, آپ مسلم خواتین کو تحفظات میں سب کوٹا نہیں دے رہے ہیں. اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین نے اس بل کی مخالفت کی تاکہ عوام کو یہ بتلایا جائے کہ یہ مجلس کا موقف ہے. آج کے لوک سبھا میں بیکورڈ کلاس اس ملک میں 50% سے زائد ان کی آبادی ہے, مگر لوک سبھا میں صرف 22% بیکورڈ کلاس کے ایم پی منتخب ہو کر آتے ہیں. یہ بھی ایک ناانصافی ہے. اور اپر کاسٹ کے جو لوگ ہیں قریب 110 یا 120 بیکورڈ کلاس کے ایم پی ہیں, اپر کاسٹ کے 232 ایم پی جیت کر آتے ہیں. تو یہ خود ایک مثال ہے ناانصافی کی. اور جب بات آتی ہے خواتین کو تحفظات دینے کی, تو اب تک 17 لوک سبھا کے الیکشن ہمارے ملک میں ہوئے ہیں, اور ان 17 لوک سبھا کے الیکشن میں قریب 510 یا 520 خواتین بحیثیت رکن پارلیمان منتخب ہوئے ہیں. اس میں سے صرف مسلم خواتین 25 منتخب ہو کر آئی ہیں. 17 لوک سبھا کے الیکشن ہوئے, اور ایسے 4 لوک سبھا کے الیکشن تھے جس میں ایک بھی مسلم خواتین جیت کر نہیں آئی. تو اس لیے مجلس نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ بھئی آپ مسلم خواتین کو بھی حصہ دیجئے اور بیکورڈ کلاس کے خواتین کو بھی اس میں حصہ دیجئے. اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ 17 لوک سبھا کے الیکشن میں 8,992 لوگ رکن پارلیمان منتخب ہے, اس میں بھی مسلمانوں کا تناسب 510 کے قریب تھا. یعنی 50% کا نقصان مسلمانوں کو, 50% کا ڈیفیسٹ ہے. اگر صحیح حساب لگایا جائے تو 1050 جیتنا تھا, اس میں سے 8,992 میں 1050 مسلم ایم پی جیتنا تھا, مگر صرف 500 جیتتے ہیں. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان کو ٹکٹ پہلے نہیں دیا جاتا, اور اگر دیا جاتا تو کوئی ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتا ہے.
تو اس لیے مجلس نے مطالبہ کیا تھا کہ جب خواتین کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ مسلم خواتین اور بیکورڈ کلاس کے خواتین کو بھی حصہ دو. مجلس خواتین کے خلاف کبھی نہیں تھی، مگر جب آپ ان کو نہیں دیں گے تو آپ جو جیت کر موجودہ پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، آپ ان لوگوں کی نمائندگی میں اضافہ کر رہے ہیں. میں نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں کہا کہ نریندر مودی اور بڑے لوگوں کی خواتین کو پارلیمنٹ میں لانا چاہتے ہیں. جب اس بات کا ہم نے پارلیمنٹ میں رکھا، اس کے بعد ہم نے اس قانون میں ترمیمات پیش کی اور اس کی ڈویژن کا مطالبہ کیا، تو اس ڈویژن میں مجلس کی جو پالیسی، جو سیاسی حکمت عملی رہی، اس میں الحمدللہ یہ بات سامنے آ گئی کہ جو کانگریس پارٹی اور ان کے ساتھ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو صبح اور شام اپنی زبان پر ایک ہی وظیفہ چلتا کہ مجلس ایسا کر رہی، ہم نے ان کو ایکسپوز کر دیا، ان کو ننگا کر کے دکھایا کہ یہ لوگ مودی کے قانون کا ساتھ دے رہے، ہم دونوں کی مخالفت کر رہے ہیں. 450 ووٹ مودی کے قانون پر پڑے اور 2 ووٹ اگر مودی کے بل کے خلاف پڑے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین پارلیمان تھے. تو یہ بات بتانا ہے کہ 450 کی تائید ہوئی اور 2 نہیں ڈالے ووٹ. بتانا یہ تھا کہ یہ مجلس جب ایک فیصلہ کرتی ہے، الحمدللہ اس فیصلے پر ہم اٹل رہتے ہیں، کیونکہ آپ اضلاع سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں یہ ہوا ہے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں، بہت سے آپ کے مسئلے مسائل ہیں، تو اگر آپ لوگ جو اہم مقامی طور پر جو آپ کا مسئلہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں وہ اہم ہے، جس کو ہم کروا سکتے، مانے 8-10 دن 12 دن کے اندر کروا سکتے، آپ بتائیے میرے کو. اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہیں پر مت شروع ہو جائیے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک کاغذ پر لکھ لیجئے، اس کو میرے واٹس ایپ کے نمبر پر واٹس ایپ کر دیجئے. آپ کا جگتیال کا میرے کو ملا، جہاں جہاں آپ سمجھ رہے ضروری ہے آپ بتائیے، انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا. مگر آپ اس بات کا اطمینان رکھیے کہ جن ایم ایل ایز نے ہمارے اراکین کو تکلیف دیا ہے، میں اس تکلیف کو بھولنے والا نہیں ہوں. تو اس کا ہم مجلس اور آپ اور ہم کیا کریں گے، اللہ اس کا انتظام کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ اس کا انتظام کرنے والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہی بولتے ہیں کہ آپ ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو، مگر اگر آپ پیٹھ میں خنجر گھونپتے رہیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم مجبوری کی حالت میں تمہارے ساتھ جائیں گے، ہمارے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، مجبوری تمہاری ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. ہم سب سے لڑتے آئے اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ان ظالموں سے لڑنے کے لیے. اگر ہم کو اقتدار سے مطلب ہوتا تو کوئی منسٹر بن جاتا، کچھ ہو جاتا، مگر ہمارا مقصد کچھ اور ہے. ہم غریبوں اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑتے آئے اور انشاءاللہ تعالی لڑتے رہیں گے. تو اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3-4 اہم مطالبات ہیں جس سے وہاں پر مقامی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کو ہم جلدی کروا سکتے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ 10 اکتوبر کو 8 اکتوبر کو یہ قیاس آراء کی جا رہی ہے کہ تاریخ کا اعلان ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ لکھ کر مجھے دے دیجئے یا معتمد صاحب پاشا قادری صاحب کو دے دیجئے، تاکہ میں اس پر جو بھی ان کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بتا کر جلد سے جلد وہ کام کرا سکوں گا. ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ مجلس سے تھوڑا دور ہیں، تو آپ ان کو بھی قریب کریے. ہو سکتا کہ کسی ناراضگی ہوگی تو ان کو بھی قریب کریے، جماعت کو مضبوط کریے، کیونکہ اسمبلی الیکشن کے بعد دیکھتے دیکھتے پھر بلدیہ کے انتخابات آئیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس موقع کو کھو دیں. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جن باتوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے،
آپ اس پر غور کریے، وطن عزیز میں جو نفرت کا ماحول مسلمان، دلت اور آدیواسیوں کے خلاف بنایا جا رہا ہے، یہ اس ملک کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر یہی نفرت کی آگ جو بھڑکائی جا رہی ہے، یاد رکھیے جب آگ لگتی ہے نا تو لگانے والا، آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی جنگل میں آگ لگائی جاتی ہے ایک حصے میں تاکہ وہ اس کا بعد میں فائدہ ہو سکے، مگر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جنگل کی آگ پورے جنگل کے ساتھ ساتھ شہروں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور یہ حکمرانوں کے بات کو سمجھنا ہے، اگر آپ آگ سے کھیلیں گے تو اس میں جس کو آپ جلا رہے ہیں وہ تو جل رہا ہے، مگر کہیں آپ کے ہاتھ اور پیر اس پہ نہ جل جائے۔ یہ ان کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس نفرت کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، اور نفرت کا خاتمے کے لیے اس آگ کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ جو فیصلہ اور سیاسی حکمت عملی مجلس اتحاد المسلمین نے تلنگانہ کے تعلق سے طے کی ہے، اس کو آپ سامنے رکھ کر مجلس کے فیصلے کی تائید کریں، کیونکہ میں جانتا ہوں جہاں جہاں کانگریس کی حکومت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ ملک کے کونے کونے میں جا کر دیکھ کر آنے کے لیے، میں جانتا ہوں ان کی فرقہ پرستی کیا ہے۔ ایک سکے کے دو رخ ہیں یہ لوگ۔ فرق یہ ہے کہ ایک اپنی غنڈہ گردی کو کھل کے دکھاتا اور ایک جو ہے مسکرا کر ہمارے پہ پیٹ پہ خنجر گھونپتے، بڑا مسکرا کر میٹھے الفاظ کو استعمال کر کے۔ راجستھان میں جا کر دیکھا ہوں کس طریقے سے استحصال وہاں پر کیا گیا۔ راجستھان کا میوات کا علاقہ آپ نہیں جا کر دیکھیں، آپ جا کر دیکھیں گے تو بولیں گے کیا علاقہ ہے یہ۔ اگر آپ راجستھان میں سندھیوں کے علاقے میں جائیں گے جو پاکستان کا بارڈر ہے، وہاں جا کر آپ دیکھیں گے، بولیں گے کیا کر رہے یہاں پر یہ لوگ۔ مگر کیا ہے کہ صرف نہیں، مسلمان ہمارا غلام ہے، مسلمان برابری کی بات نہیں کرنا، مسلمان ہمارے سامنے سر جھکا کر کھڑے رہنا۔ میرے بھائی، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، مگر میں سوائے اللہ کے کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ نہ میں یہ چاہوں گا کہ میری جماعت کے پورے میرے اراکین، میرے ساتھ جو لوگ ہیں، وہ کبھی اس طرح کا دن دیکھنا پڑے۔ یقیناً ہم اپنی بات کو رکھیں گے، ہم بات کو رکھ کر اپنے کام کو اور مطالبات کو منوائیں گے، مگر یہ کانگریس پارٹی ایسی ہے، آپ دیکھ لو جہاں کہیں بھی یہ لوگ گئے، جہاں کہیں حکومت کرے، ارے آج اگر دوسری مرتبہ مودی وزیر اعظم بن کر بی جے پی پورے ملک میں نفرت کو اور پھیلا رہی تو ان کی وجہ سے ہے یہ۔ اگر یہ صحیح ہوتے تو کہاں بی جے پی آتی؟ 185 لوک سبھا کی سیٹ پر 2019 میں صرف کانگریس کا اور بی جے پی کا مقابلہ ہوا، کوئی پارٹی نہیں تھی وہاں پر۔ 185 کتنی سیٹ پر کانگریس جیتی؟ 16 لوک سبھا کی سیٹ پر جیتی ہے۔ اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں ماحول میں تبدیلی نہیں آئی۔ جب میں سچائی کو بیان کرتا ہوں، دیکھو انہیں ملے ہوئے ہے، ارے زہر جو بڑھ رہا ہے اس کو بتا رہا ہوں تو نہیں ملے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان کو کیا نہیں ہوتا۔ ارے بھائی، میرے گاڑی پر ایک نہیں 2 مرتبہ حملے، 3 مرتبہ حملے ہو چکے ہیں۔ تمہارے ناخن کو ہاتھ لگا تو تم پورے ملک میں رونا شروع کر دیتے۔ یہاں پر ہمارے گھروں کو توڑ دیا جا رہا، زندہ جلا دیا جا رہا، آپ کا کیا نقصان ہے؟ نشانے پر تو ہم ہیں، آپ کہاں ہیں؟ آپ تو صرف وسطی یوں کرے دوڑنا شروع کر دیتے۔ آپ تکلیف میں تو ہم ہیں، مصائب کا، مشکلات کا سامنا ہم کر رہے ہیں، مگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی کوئی سیاسی آواز رہے۔ میں دیکھ چکا ہوں ان لوگوں کو، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو۔ میں نے سالار محترم کی راتوں کے جاگ کر ان کی حکومت میں ان کی تکالیف کو دیکھ چکا ہوں میں۔
جب کبھی بھی یہ لوگ اقتدار میں رہتے ان کا کام یہ ہے کہ تکلیف دینا، پریشان کرنا لوگوں کو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ مجلس کا یہ فیصلہ ہے، اس فیصلے پر ہم کو عمل کرنا ہے، اور جہاں پر جو لوگ مجلس کے ذمہ داروں کو تکلیف دیے، مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عزت سے نہیں نوازے گا، اور ہم کو اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہونا ہے۔ اور یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ واپس جائیں گے اپنے اپنے مقامات کو، اپنے شہر کو، اپنے گاؤں کو، یا جہاں کہیں سے بھی آپ آئے ہیں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں واپس پہنچائے، اور آپ اس چیز کو لے کر آگے بڑھیے۔ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، اور ابھی سے ہم کو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں حکومت سے مل کر اس بات کا بھی مطالبہ کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل یہ شہر حیدرآباد کے 50 کلومیٹر کے اطراف میں کچھ 100 ایکڑ زمین قبرستان کے لیے دی گئی ہے۔ تو ہم حکومت سے یہ بول رہے کہ ہر ضلع میں آپ قبرستان کی زمین دو، صرف شہر حیدرآباد کے 50 کلومیٹر پہ نہیں بلکہ ہر ضلع میں آپ ایک زمین مختص کرو، تاکہ وہ عیدگاہ کے لیے ہو یا قبرستان کے لیے ہو، تاکہ اس سے فائدہ ہو سکے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جو میں یہاں پر نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس پر بھی آپ دیکھیں گے، اس میں آپ کو معلوم ہوگا ان قریب میں کیا کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پر نوٹ لیجئے، اور ہم کو پوری کوشش یہ کرنا ہے کہ میلاد کا جلوس ہو، وہ 28 تاریخ کے دن اگر آپ لوگ تھوڑا اس کو بعد میں کر لے تو بہتر ہوگا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کا گنیش کا جلوس ہے وہ پرامن طریقے سے گزر جائے، اور خاص طور سے ان علاقوں میں جو ہمیشہ وہاں پر چٹ پٹ کا ماحول رہتا ہے، وہاں پر بھی ہم کو خاص توجہ لینے کی ضرورت ہے۔ امن کو برقرار رکھیے، اس میں ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ مجلس نے اور مجلس کے ذمہ داروں نے یہ پوری کوششوں سے اس چیز کو کامیابی سے وہ دن نکل جائے گا، مجھے یقین ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہاں بول آپ آندھرا کے بارے میں بول رہا ہوں۔ آندھرا کے بارے میں بولنا یہ ہے کہ وہاں پر چندروڈو جیل میں ہے اور آرام سے بیٹھے ہیں، تو بھائی انہوں گئے، انہوں بیچارے کیوں گئے آپ جانتے ہیں کیا کیا ہے ان کا۔ تو اب انہوں کر رہے کام، وہاں پر دو ہی آپشن ہے، یا تو سائیکل ہے یا پھر وہ دوسرا جگن موہن ریڈی ہے۔ جگن موہن ریڈی غنیمت ہے، جگن موہن ریڈی غنیمت ہے، ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، ان پہ کبھی نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ مگر آندھرا پردیش میں بھی ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں، سنیے، ایسا ہے نا کہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہر جگہ میں آ جاؤں، میں کہاں پہ آؤں گا، میں کوئی زنت الاسمات نہیں ہوں۔ آپ کو بھی محنت کرنا ہے، آپ کو بھی اپنی شناخت پیدا کرنا ہے، آپ کو وہاں لیڈر بننا ہے۔ اگر آپ یہ سب کریں گے تو 10 لوگ آپ سے آ کے ملیں گے، مگر آپ سمجھیں گے نہیں آپ آتے ہی نہیں۔ بھائی صاحب، میں کوشش یہ کرتا ہوں پورا پھرنے کی، میں اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا مجلس کی خدمت کرنے کا، مجلس کے لیے کام کرنے کا۔ تو سال میں کم سے کم پارلیمنٹ اور دلی کو چھوڑ کر میرے 150-200 دن تو صرف باہر دوروں میں میرا وقت جاتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضرور کوئی وقت خراب ہو رہا ہے، بلکہ مجلس کے لیے میں کر رہا ہوں۔ تو اس میں مگر شرط یہ ہے کہ آپ بھی وہاں پر تھوڑا طاقتور بنیے، اپنی ایک شناخت کو پیدا کریے، تاکہ اس سے جماعت کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ بھی جماعت کے پیغام کو لے کر آگے بڑھ سکیں گے۔